کیا وجہ ہے کہ اتنی اپارچونٹی ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں میڈیکل پروفیشنلز کی کمی ہے؟ تو کیا اس طرح کے ہاسپٹلز بنائے جائیں جو وومن اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہوں، جس میں صرف فیمیل سٹاف ہو؟ کون سی فیلڈز ہیں جو اسے پریفریبل لینا چاہیے؟ تو یہ جو ایتھیکل ایشوز ہیں ہمارے یہاں میڈیکل فیلڈ میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز کمپیئرڈ ٹو ویسٹ؟ ایک ڈاکٹر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ بہت ہی کم عرصے میں اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے باغبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باغبان پروگرام بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں یہاں پر اپنے متخصص مہمانوں کے ساتھ۔ باغبان پروگرام کے اندر ہی خود چند تھیمز ہیں جس پر ہم ڈسکشنز کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھیم ہے کیریئر کاؤنسلنگ۔ ہر انسان کو جو دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال ایک دنیاوی زندگی گزار کے ہی اس کے بعد اس ابدی حیات کی طرف جانا ہے، اور اس کی ابدی حیات کیا ہوگی، کس طرح کی ہوگی، اس کا سارا دار و مدار دنیا میں کیے جانے والے عمل پر ہے۔ اور تربیت کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں انسان کامل بنائے تاکہ اس کی ابدی زندگی سنور جائیں، اور دنیا میں بھی وہ ایک باوقار، باعزت، باغیرت اور ایک اعلیٰ شخصیت کا حامل بن کر کے زندگی گزارے۔ زندگی گزارنے کے لیے وسائل زندگی بھی چاہیے جو اس وقت نعمت بن جاتے ہیں جب وہ وسائل اللہ کی راہ میں استعمال ہو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے موضوعات میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کیریئرز کی بات کریں جن کا فائدہ نہ صرف آپ کے والدین کے بچوں کو اس دنیاوی زندگی میں ایک کمفرٹیبل لائف جینے سے ہو، بلکہ اس کا تعلق اخروی حیات سے بھی ہو، اس کا تعلق دین سے بھی ہو، اس کا تعلق معاشرے میں خدمت خلق سے بھی ہو۔ اور جب خدمت خلق کے موضوعات اور کیریئر کی بات آتی ہے تو ایک بہت ہی اہم فیلڈ وہ ہے طب، یعنی میڈیکل سائنس وہ فیلڈ ہے جس کا تعلق خدمت خلق سے ہے، جس کا تعلق انسانوں کو ایک صحت مند زندگی دینے سے ہے۔ جب زندگی صحت مند ہوگی تو انسان اپنی روحانی تربیت بھی بہتر کر سکتا ہے۔ ایک مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں معاف کر دی ہے۔ مثال، اگر کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جبکہ روزے کے بہت سے فوائد ہیں، وہ ان سے ایک طریقے سے محروم ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، کرم ہے، رحم ہے کہ وہ اسے گناہ میں شامل نہیں کرتا، لیکن بہرحال محرومیت تو بیماری کی وجہ سے ہو گئی ہے اس کی۔ بیمار شخص ہو، کبھی نہ ہو، حج پہ نہیں جا سکتا کیونکہ سختیاں اٹھا نہیں سکتا وہاں کی وہ۔ اس لیے صحت مند زندگی بہت ضروری ہے، اور اسی کا تعلق جو ہے میڈیکل فیلڈ کے کیریئر سے بھی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے میڈیکل فیلڈ کے کیریئر کے حوالے سے جو پاکستان میں ہیں، کیا اپارچونیٹیز ہیں، کیا مشکلات ہیں، اور یہ کیسے برطرف کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک متخصص مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب، جو آسٹریلیا سے سرجن بھی ہیں اور پائلٹ بھی ہیں، ایویشن کنسلٹنٹ بھی ہیں، دو بالکل مختلف شعبوں کے اندر مہارت رکھتے ہیں، لیکن ہم ان سے بات جو کریں گے وہ میڈیکل کے حوالے سے کریں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو آور پروگرام باغبان۔ الحمدللہ ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سے مستفید ہوں گے اس پروگرام میں، اور ہمارے ناظرین بھی، کیونکہ آپ باہر سے یہاں پر آئے ہیں، اور تو دونوں پرسپیکٹیو ہمیں یہاں پر سمجھنے کو ملے گا اس فیلڈ کے حوالے سے، کیونکہ میڈیکل میں دنیا نے باہر بہت ترقی کی ہے اور وہ ترقی دوسرے مملکتوں میں بھی آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ایک اوورآل جائزہ لیں پاکستان کے میڈیکل سسٹم کا یا ہیلتھ کیئر سسٹم کا یہاں پر، تو اپروکسیمیٹلی 1 میڈیکل پروفیشنل پر 1000 یہاں پر نظر آتا ہے ہمیں، جو اسٹیٹسٹکس ملتی ہے، اور انٹرنیشنلی جو WHO کا اسٹینڈرڈ ہے which is around 2.5 I believe per 1000 persons۔
اور اتنا بڑا پاپولیشن ہے اور ہائیجین انوائرمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں پر، جس کی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہوتی ہے. لائف ایکسپیکٹنسی بھی 60-65 ایئرس کی یہاں پر ہے. تو اس سے تو یہ ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ میڈیکل شعبہ ہمارا ضعیف ہے، وچ مینس دیر از این اپارچونیٹی ان دا میڈیکل فیلڈ. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی اپارچونیٹی ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں میڈیکل پروفیشنلز کی کمی ہے؟ اس کی میڈیکل پروفیشنل کی کمی نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ترجیحات غلط ہے. اس کی جو سب سے بڑی مثال ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ڈاکٹرز پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے ملک میں رکھ نہیں پاتے. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کی وہ برین ڈرین کی صورت میں جو ہے وہ لوگ ہو جاتی ہے اور لوگ باہر چلے جاتے ہیں. دوسری جو سب سے بڑی وجہ جو پچھلے 20 سال میں نے دیکھی ہے، جب میں 85 میں میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو ہماری کلاس میں 200 کے قریب لڑکے تھے اور تقریباً 60 کے قریب لڑکیاں تھیں. تو یہ نیچرل ہے کہ لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں، زیادہ لائق ہوتی ہیں، لیکن ان کا ایک کوٹا سسٹم تھا. بعد میں یہ ہوا کہ ہماری سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو برابر کر دیا، میرٹ کو اوپن کر دیا. تو یہ جو جنس والی تھی پابندی اس کو ختم کر دیا. تو اس سے یہ ہوا کہ لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں آگے آئیں. تو اب وہی ریشو جو ہے وہ الٹ ہو گئی ہے. اچھا. اب مطلب ہے اگر آپ میڈیکل کالج میں چلے جائیں تو آپ کو 60 لڑکے نظر آئیں گے اور 200 کے قریب لڑکیاں نظر آئیں گی. تو خواتین سے معذرت کے ساتھ، لیکن ہمارا سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب ایک لڑکی میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے نکلتی ہے تو اس کے لیے وہ فیلڈ جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کی ان لاز جو ہیں وہ اس کو اجازت دیتے ہیں پریکٹس کرنے کی یا نہیں. پھر یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے گھریلو زندگی بھی مگن ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک ہے. تیسری یہ ہے کہ جو ہمارے رورل ایریاز جو ہیں، دور دراز کے ایریاز جو ہیں، وہاں پہ ان خواتین کے لیے جو ہے وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، یا وہ ان کو وہ کمفرٹیبل لائف نہیں مل پاتی جو ایک مرد جو ہے وہ گزار پاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں ایک بڑی شارٹیج آئی کہ مرد ڈاکٹروں کی تعداد کم ہو گئی، خواتین ڈاکٹروں کی تعداد بڑھ گئی، جن میں سے آدھی جو ہیں وہ MBBS کرنے کے بعد غائب ہو جاتی ہیں، پریکٹس نہیں کر پاتی. اور اس کے بہت سارے وجوہات، آدھی سے بھی زیادہ. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہاں ایک کویشچن جو میرا اینڈ میں آنا تھا، لیکن کیونکہ اب ڈسکشن آپ نے کر لیا یہاں پر، ہمارے میڈیکل سسٹم میں کیونکہ ہماری بہرحال ایک اسلامی تہذیب ہے، تو ہمیں حیا کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. حیات کے ساتھ ہمیں حیا بھی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں اکثر ہاسپٹلس میں، جہاں آپ نے کہا کہ فیمیل جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں میڈیکل کے اندر، لیکن ہمیں تو کافی چیلنجز نظر آتے ہیں خواتین کو اس وقت کہ لیڈیز میڈیکل پروفیشنلز ان کو ملیں جو ان کا ٹریٹمنٹ کریں. ایونچولی ان کو مرد کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. اینستھیسیا دیکھ لیں تو مرد ہیں وہاں پر، سرجریز میں دیکھیں تو آپ مرد ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ پورے لاہور کے اندر دیر از ناٹ ایون اے سنگل لیڈی یورولوجسٹ. ساری فیمیل کی یورولوجی سرجریز جو ہے وہ میل کر رہے ہیں. ایک اسلامی ماحول کے اندر ہے تو بہت ہی بڑا ایک المیہ ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل فیلڈ میں فیمیل زیادہ ہیں، تو کہ ساری فیمیل اسی طرف چلی جاتی ہیں فیملی لائف میں؟ اور وہ اس میں یہ ہے کہ پھر بات ترجیحات کی آ جاتی ہے. جو خواتین ڈاکٹر بنتی ہیں وہ بھی اپنے لیے پھر کمفرٹ زون ڈھونڈتی ہیں، اور ہمارے ہاں خواتین کے لیے زیادہ پیسہ جو ہے وہ گائنی اور آپس میں ہے، بچہ زچہ میں. تو خواتین جو ڈاکٹر بنتی بھی ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایریا آف جو کمفرٹ ہے نا وہ ڈھونڈیں. تو یہ جو آپ نیفرولوجی کی بات کر رہے ہیں یا یورولوجی کی بات کر رہے ہیں یا ڈینٹسٹ ہو گئے یا انستھیزیا ہو گیا، اس میں خواتین خود ہی نہیں جاتی. یا ان کے جو پابندیاں ہوتی ہیں، جو معاشرتی پابندیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خواتین کو خاوند الاؤ نہیں کرتے کہ یو کانٹ پریکٹس ان دس.
تو یہ ساری چیزیں مل کے وہ جو ہے نا ایک بہت بڑی خواتین کی تعداد غائب ہو جاتی ہے. اگر میں ایک شاید اس وقت ہائپوتھیٹیکل لگے لیکن ہے پریکٹیکل سینیریو کہ اگر ہم وومن اینڈ چائلڈ ٹائپ کے ہاسپٹلس کو اضافہ کریں, کلینکس کو بڑھائیں ملک میں, تو کیا یہ میں سمجھتا ہوں ہماری ملک میں الحمدللہ ایک اچھی بات ہے کہ مردوں کے اندر غیرت ہے کہ وہ نہیں پریفر کرتے ہیں کہ عورت جا کر کے ایسے ماحول میں بیٹھیں جہاں مرد نرس بھی ہو, مرد ڈاکٹرز بھی ہو, ایک انٹرمنگلنگ ہو. تو کیا اس طرح کے ہاسپٹلس بنائے جائیں جو وومن اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہوں جس میں صرف فیمیل سٹاف ہو, تو کیا یہی خواتین جو اس وقت پریکٹس نہیں کر پاتی ہیں ان کے پھر فیملی تو ان کو الاؤ کر سکتی, پاسبلٹیز بڑھ نہیں سکتی ہے اس سے؟ بالکل, یہ ایک حل ہے اس کا, یہ ایک پریکٹیکل حل ہے اس کا. اگر ہم اس طرف توجہ دیں تو یہ بالکل پاسبل ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ یہ جو یورولوجی فیمیلز ہیں یہ آسٹریلیا میں بھی میں نے کوئی نہیں دیکھی کبھی. تو خواتین کا ایک نیچرل ٹرینڈ ہوتا ہے جی, وہ اس شعبے کی طرف آتی نہیں ہے. وہاں میں بھی کیونکہ تعلق میرا یو کے سے ہی ہے زیادہ, تو وہاں گائنی بھی اکثر میل ہوتے ہیں. جی, لیکن گائنی میں میل ہوتے ہیں, لیکن خواتین جو ہیں آپ کو آرتھوپیڈک ڈاکٹرز بہت کم ملیں گی. ہاں, وہ نہیں ملیں گی. یورولوجی میں آپ کو فیمیلز بہت کم ملیں گی وہاں پہ. تو وہاں پہ جو خواتین کا زیادہ رجحان ہے وہ ایسے شعبوں کی طرف ہے کہ وہ فیملی پریکٹس کی طرف چلی جائیں گی, یا وہ جو ہے ای این ٹی کی طرف چلی جائیں گی, آئی کی طرف چلی جائیں گی جہاں پہ ایمرجنسی کم ہے. تو انستھیزیا میں بھی خواتین کی تعداد وہاں کم دیکھی. تو یہ ایک نیچرل ٹرینڈ ہے جو پاکستان میں آ کے جو ہے نا بالکل جو ہے وہ اور بھی بگڑ جاتا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت جو ہے نا پریکٹیکل چیز ہے. اگر ہم اس طرف توجہ دیں اور اگر گورنمنٹ اس کو ترجیح کے طور پہ طے کر لے تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے جن شعبوں میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خواتین کو جو ہے وہ فیمیل آرتھوپیڈک سرجن میسر آ سکتی ہیں, یورولوجسٹ میسر آ سکتی ہیں, جنرل سرجن خواتین آ سکتی ہیں. تو انہی جو جیسے ہم نے ایک تجربہ کیا تھا یہ جو ہے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی صورت میں, تو وہ ایک ہی میڈیکل کالج رہا ہمارے ہاں جس میں 100% خواتین ہوتی ہیں. جی جی جی. تو اگر اسی کو ہی ہم اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں اور تھوڑا سا اس کو ہی ماڈیفائی کر لیں, اسی میں یہ شعبے قائم کر لیں تو ہمیں بہت زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ناممکن نہیں ہے, یہ پریکٹیکل ہے اور بڑا مطلب فیزیبل ہے. بالکل. ہمارے پاس ایک فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی صورت میں آلریڈی ایک تعلیمی ادارہ ایسا موجود ہے کہ جہاں سے 100% خواتین ڈاکٹرز بنتی ہیں. اگر ہم اسی پہ توجہ کر کے وہیں پہ یہ شعبے قائم کر دیں اور ترجیحاتی بنیاد پہ وہ جو اسپیشلائزیشنز ہیں جہاں خواتین کی کمی ہے وہاں ان کو تیار کریں تو میں اپنے سوال کو دوبارہ پیچھے کی طرف لے جاتا ہوں کہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ خواتین زیادہ ہیں اور وہ پریکٹس نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہیلتھ پروفیشنلز کی کمی ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر جو ہے پریکٹیکلی. لیکن جو مرد ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جبکہ میڈیکل فیلڈ میں کمرشلی بھی دیکھیں تو فیزیبلٹی بہت ہیں, یعنی آپ کو ٹھیک ٹھاک کمائی ہو ہی جاتی ہے میڈیکل فیلڈ میں, بندہ ایک کمفرٹیبل لائف گزار لیتا ہے. بالکل ایسے گورنمنٹ میں بھی چلے جائیں, پرائیویٹ میں بھی چلے جائیں, اور باہر جانے کی بھی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے مرد حضرات بھی جو ہے یہ کیوں نہیں جاتے ہیں اس کی طرف, بوائز کیوں نہیں جاتے ہیں اس فیلڈ میں زیادہ, اس میں میڈیکل کی طرف جاتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اب وہ چونکہ اوپن میرٹ سسٹم آ گیا ہے تو ہمارے بوائز جو ہیں نا وہ خواتین کا مقابلہ نہیں کر پاتے میرٹ میں. تو خواتین زیادہ پڑھنے والی ہوتی ہیں, وہ زیادہ ان کی توجہ صرف پڑھائی کی طرف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اوپن میرٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ خواتین ہی نظر آتی ہیں. کیا اس کی ایک وجہ افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ ہمارے میڈیکل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ایجوکیشن از ناٹ افورڈیبل دیٹ مچ, اس کی وجہ بھی کہ کمی ہے اوور آل, مرد ہو یا خواتین ہو اس کی طرف؟ نہیں, افورڈیبلٹی کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جب میں ایم بی بی ایس کر رہا تھا, کروڑوں میں بات جاتی ہیں اس وقت ایک ڈاکٹر بننے. جب میں ایم بی بی ایس کر رہا تھا تو اس وقت میرا خیال ہے 6 یا 7 میڈیکل کالجز تھے پورے پنجاب میں. تو اب اگر آپ تعداد گننے لگیں تو میرے خیال میں یہ درجنوں میں چلی جاتی ہے.
I'm not sure کہ کتنے ہیں، لیکن ہر ضلع کی لیول پہ ایک سرکاری میڈیکل کالج موجود ہے، اور پھر ہر ضلع میں دو تین جو ہیں وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز موجود ہیں۔ اب آپ بات اگر کریں تو صرف لاہور میں اتنے میڈیکل کالجز موجود ہیں جتنے کبھی پورے پنجاب میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کمرشلائز ہے نا، ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، اسکالرشپ سسٹم نہیں ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹرز تو بن رہے ہیں نا، لوگ جیسے تیسے وہ فیسیں بھی ادا کر رہے ہیں، نمبر آف ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں، اور تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن 250 ملین کی پاپولیشن میں 2022 کی پی ایم سی کی رپورٹ کے مطابق 274,135 ڈاکٹرز تھے۔ یہ ٹوٹل ملا کر کے یعنی سارے جو ہیں پروفیشنلز بھی ملا لیں تو 3-3.5 لاکھ بن جاتے ہیں، نرسز وغیرہ ملا کے، تو بہت کم ہے یہ تو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمبر آف کالجز میڈیکل کالجز بڑھا دیں، اس کا صرف ایک حل ہے کہ آپ وہ جو ڈرین ہے نا اس کو آپ روکیں کسی طرح۔ آپ ڈاکٹروں کو باہر جانے سے روکیں، ان کو یہاں پہ جو ہے وہ کمفرٹیبل اور ان کو جو ہے انیشیٹو دیں، اور دوسرا یہ جو خواتین ڈاکٹرز کے ضائع ہونے کا جو ڈرین ہے نا جی، یہ بہت زیادہ ہے، یہ ان پروپورشنیٹ ہو گیا ہے۔ مطلب اگر آپ دیکھیں تو 60-70% تک لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ کام نہیں کر پاتی ہیں، تو جو آپ ڈاکٹرز بنا رہے ہیں ان کو آپ جو ہے کسی طرح فیلڈ میں لائیں، تو یہی ایک صورت ہے کہ آپ آئندہ آنے والے 10 سالوں میں جو ہے وہ اس کو کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال جو ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس وقت پاکستان میں اراؤنڈ 14,500 ٹوٹل ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جس میں ہاسپٹلز 1200-1300 کے قریب جو ہاسپٹلز ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈبل شفٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ میں بھی جاب کرتے ہیں، پھر پرائیویٹ میں بھی آتے ہیں، کنسلٹنٹس جو ہے کئی ہاسپٹلز کے اندر جا کر کے وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس پروفیشنلز، یا دوسرا یہ نظر آتا ہے کہ نہیں پروفیشنلز تو ہیں لیکن انکم اتنی نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں اتنا ایکسٹرا ایفرٹس کرنا پڑ رہا ہے۔ واٹ از دا ریزن؟ کہ اگر آپ کسی بھی طرح یہ جو ڈاکٹر آپ کے بن رہے ہیں انہی کو آپ اس سسٹم کے اندر ریٹین کر لینا اور لانگ ٹرم پالیسی بنائیں، تو آپ آئندہ آنے والے 5 سال ٹارگٹ مقرر کریں کہ 5 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے، 10 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے۔ ہمارے ہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جیسے دوسرے سسٹم میں کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا پاتے، اسی طرح صحت میں بھی ہماری کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ چھوٹے سٹیپ نہیں لیں گے اور ٹارگٹ طے نہیں کریں گے، اور ان ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد ہم جائزہ نہیں لیں گے کہ ہم نے کتنا اس کو جو ہے وہ اچیو کیا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ نے بات کی تکراری بھی کہ یہ برین ڈرین کو روکا جائے یہاں سے ڈاکٹرز کا۔ ایک تو ہے کہ ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم باہر جائیں، کیونکہ ہمیں وہاں ڈالرز اور پاؤنڈز اور اس کے اندر کمرشلائزیشن کے لیے لوگ جاتے ہیں، کوئی خدمات کے لیے تو شاید کوئی نہیں جاتا ہے کہ وہاں بڑے اللہ کے بندے موجود ہیں ان کی جا کے خدمت کرنی ہے میں نے، وہ کمرشلائزیشن کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ وہاں سے جو خود ایڈوانسڈ ہے میڈیکل میں، ساری فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشن بے اسپانسرشپس ہیں، اسکالرشپس ہیں، سب کچھ ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں یہاں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ پھر ترجیحات ہیں اور سسٹم ہے ان کا، کہ وہاں مطلب میں آسٹریلیا میں چونکہ رہا ہوں پچھلے 22 سال سے، تو میں آسٹریلیا میں کی مثال دے سکتا ہوں کہ آسٹریلیا میں جب ایک بچہ گریڈ 10 تک پہنچتا ہے نا، تو وہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے، اور وہاں جتنے پروفیشنز ہیں یا جتنے شعبے ہیں ان میں جو ہے وہ ترقی کے اور آمدنی کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ان کے لیے جو ہے نا وہ مواقع جو ہیں وہ میسر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پہ جو بچوں کی بڑی تعداد ہے وہ کارپینٹر بننا پسند کرے گی، سکل کی طرف جائے گی، الیکٹریشین بننا پسند کرے گی، پلمبرز بننا پسند کرے گی۔ لیکن یہ سکلز کی طرف شاید اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ایجوکیشن میں اتنا ایکسل نہیں کر پاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں، یا ٹف ہوتا ہے آگے پڑھنا۔ نہیں، وہ بچے کی مطلب ہے وہ بچے کا اس کو پیشن ہوتا ہے، اس کو جو بچے کا شوق ہے وہ بچہ پورا کرتا ہے۔ تو ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ شارٹ کیریئر ہے کہ 3 سال کا ڈپلومہ کر کے پلمبنگ کا
وہ بھی اتنا ہی کما رہا ہوتا ہے جتنا ڈاکٹر انیشیلی کماتا ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ اس کی معاشرے کے اندر عزت بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ڈاکٹر کی عزت ہوتی ہے. بالکل. تو اس لیے وہ لوگ شرم محسوس نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ 6 سال آپ MBBS کرتے ہیں, اس کے بعد آپ 6-7 سال اور اوپر لگائیں تو یہ 15 سال تقریباً لگ جاتے ہیں آپ کو اسپیشلائزیشن. ایکسٹرینیس ایفرٹ ہے ڈاکٹر بننے میں, جس کی وجہ سے وہاں پر وہ جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کیریئر. ایگزیکٹلی. تو وہ کیوں اتنے مشکل کیریئر میں جائیں جب کہ وہ ایک آسان کیریئر لے کے معاشرے میں اتنی عزت کما لیتے ہیں, اتنا ہی پیسہ کما لیتے ہیں, اور انہیں روٹی کپڑا مکان کی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ورسٹ کیس میں سوشل سروسز ہیں, چیریٹی ہیں, انہوں نے ان کو ہیلپ تو کر دینا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ ہے اس کا. پھر یہ ہے کہ معاشرہ ان کو عزت دیتا ہے, ہاں, ان کے پروفیشن کو. تو وہ اس لیے وہ مطلب آسانی کی طرف جاتے ہیں. تو ان کے یہاں پھر ڈاکٹرز کی کمی آ جاتی ہے. وہ گیپ ہوتا ہے, پھر وہ گیپ ہم یہاں سے ہمیں فل کرنا. اگر آسٹریلیا میں جو ہے وہ ڈاکٹرز بن رہے ہوتے تو میں کبھی بھی آسٹریلیا میں نہ بیٹھا ہوتا. میں آسٹریلیا میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں بہت زیادہ لائق ہوں یا میں بہت زیادہ قابل تھا وہاں گیا. اس لیے گیا کہ وہاں کمی تھی ان کے پاس. آئی ہیڈ اے چانس ٹو گیٹ انٹو دا سسٹم. وہاں جا کے میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا, ان کے لیول پہ لایا, اور مطلب تو یہی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. نہیں, یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے یہ کہ ایک قوم جو ہے وہ سکلز کو بھی اتنا ہی احترام دیتی ہے جتنا کوالیفیکیشن کو دیتی ہے. اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سکلز کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم جو ہے نا وہ ڈاکٹرز نہیں بناتے, نہ انجینئرز بناتے ہیں. قوم مختلف شعبوں سے, مختلف پروفیشن سے مل کر بنتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ڈاکٹر صرف اس معاشرے کی ایک اکائی ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب میں MBBS میں گیا تو مجھے یاد ہے میرے جب مارکس آئے تو میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا, مجھے پائلٹ بننے کا شوق تھا. لیکن پیرنٹس نے کہا کہ نہیں, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو میرے پاس کوئی اور اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں تھا. اتنا پریشر تھا والدین کی طرف سے کہ میں ڈاکٹر بن گیا. لیکن میں نے کبھی بھی اس پروفیشن کو جو ہے وہ اس سنجیدگی سے نہیں لیا جتنا مجھے لینا چاہیے تھا. بڑھتا رہا آگے. جب جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے فلائنگ سیکھی, اپنا شوق پورا کیا. تو یہاں بچے کے اوپر جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اتنا ہی پریشر ہے 30 سال کے بعد کہ اگر آپ نے معاشرے میں عزت کمانی ہے تو آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. اور یہ اب اس لحاظ سے اور ورس ہو گیا ہے کہ ہم بیٹیوں کو ڈاکٹر اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس کا اچھا رشتہ آ جائے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ہمارے معاشرے کا, یعنی ہمارا سوشل فیبرک آف ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ویلیوز کے اوپر بیسڈ نہیں ہے, وہ سارا مٹیریلزم اور اپنے ذاتی مفادات کے اوپر بیسڈ ہے, مبنی. اس کو ہم نے اس پہ بنا دیا ہے. ہم بیٹی کو مطلب 8 کروڑ 10 کروڑ روپیہ بیٹی پہ صرف اس لیے لگا دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گی تو اس کا اچھا رشتہ آ جائے گا. اب وہ رشتہ آنے کے بعد بیٹی ڈاکٹر پریکٹس کرتی ہے یا نہیں کرتی, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا. وہ ہم اس بیٹی پہ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے انلاز پہ چھوڑ دیتے ہیں, ان حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میری بیٹی اگر ڈاکٹر بن کے پریکٹس نہ کرے اور اس کے انلاز جو ہیں اس کو پریکٹس نہ کرنے دیں تو مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوگا کہ میں نے بیٹی کو اتنی مشکل سے پڑھایا, اتنی مشکل سے اس کو ڈاکٹر بنایا, اور اب وہ اس کے سوشل سرکمسٹانسز جو ہیں شادی کے بعد اس کو اجازت نہیں دے پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پیسے کا بھی ضیاع ہے, اس بچی کے وقت کا بھی ضیاع ہے. تو خدمت خلق جو کرنی تھی وہ ضائع ہو جاتی ہے یہاں پر. تو کون سی میڈیکل فیلڈ ایسی ہے جو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں ہمارے ویورز کو اور پیرنٹس کو؟ میڈیکل فیلڈز کے اندر بھی تو بہت سی چیزیں اب آ گئی ہیں, اسپیشلائزیشنس ہیں, اور تو اس میں کس طرف بچوں کو کس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے میڈیکل فیلڈ کے اندر؟ اگین بچے کا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے.
یعنی پہلے تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ بچے پہ فیصلہ چھوڑ دیں کہ بچے نے ڈاکٹر بننا بھی ہے یا نہیں، اس کو پریشرائز نہ کریں. میں اپنے بیٹے کو، بڑے کو، میری بیگم بھی ڈاکٹر ہے، اس کو میں ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا. آئی ایم پشڈ ہم. اس نے مارکس بھی لیے، لیکن جب وقت آیا اس کا ایڈمیشن ہو گیا میڈیکل کالج میں، تو اس نے مجھے کہا آ کے کہ بابا اگر میں ڈاکٹر بن گیا تو آپ کو کیا ملے گا؟ تو میں نے کہا بیٹا مجھے کچھ نہیں ملے گا. لیکن میرا اس وقت خیال یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جو ہے، یا جتنا پیسہ میں بنا رہا ہوں، یا جتنی میری عزت ہے، میرا بیٹا اگر ڈاکٹر نہیں بنے گا تو اس کو معاشرے میں وہ عزت نہیں مل پائے گی. تو یہ میری خام خیالی تھی. میں آسٹریلیا میں رہ کے بھی میں یہی سمجھتا تھا. تو مجبور ہو کہ میں نے اس کو کہا یو گو لیو یور اون لائف. اور آج جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس بچے کو ڈاکٹر بنایا ہوتا تو میں اس کو ضائع کر دیتا. یہ بالکل درست پرسپیکٹیو ہے کہ ایک بچہ جو شوق رکھتا ہے اس سے وہی کرنا چاہیے. لیکن ایک اور پرسپیکٹیو بھی یہاں پر آتا ہے سامنے کہ انسان جو ہے وہ کمپوزیشن ہے جسم کا اور روح کا. جی. روح کی بھی تربیت چاہیے، اسے بھی ایک اچھی صحت چاہیے. جو کام علماء کا ہوتا ہے، دانش مندوں کا ہوتا ہے، اہل دین کا ہوتا ہے، جو دین کو سمجھتے ہیں، ان کا ہوتا ہے کہ وہ تربیت کر کے روح کی بھی، اسے بھی ہیلتھ دیں. لیکن روح بھی جسم کی محتاج ہوتی ہے. اسے بھی جو کچھ ملنا ہے انپٹس وہ جسم کے ذریعے سے ہی ملنا ہے. معرفت ملنی ہے تو آنکھوں سے، کانوں سے ملنی ہے اسے. تو اسے بھی صحت مند رکھنا ایک دینی خدمت بھی بن جاتی ہے. تو اگر یہ انگیزہ ہم اپنی نسلوں کے اندر پیدا کریں کہ آپ کو ڈاکٹر اس لیے صرف نہیں بننا ہے کہ آپ نے پیسے کمانے یا معاشرے میں عزت کمانی ہے، یہ ایک ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی. جہاں ڈاکٹرز کم ہیں، جہاں برین ڈرین ہے، تو اس کی طرف آنا ہے. اور یہاں پھر یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے شعبے، مثال آئی وی کارڈیالوجی ہو گئی یا نیورو سرجری ہو گئی، جو ضرورت ہے ایک معاشرے کی اور ہمارے پاس شاید نہیں ہے وہ فیلڈز. تو ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ ایک باہر کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی فیلڈز ہیں میڈیکل میں، اگر یہ سوچتے ہوئے بچہ جس کو شوق ہو یا یہ بھی سوچے کہ نہیں میں نے خدمت خلق کے لیے جانا ہے اس میں، تو وہ کون سی فیلڈز ہیں جو اسے پریفریبل لینا چاہیے؟ جی پی ہے، اس پہ بھی آپ نے بچے کا رجحان دیکھنا ہے کہ اب ہر ڈاکٹر جو ہے وہ سرجن نہیں بن سکتا، اور اسی طرح جو ہے ہر ڈاکٹر جو ہے وہ انستھیٹسٹ نہیں بن سکتا. تو یہ بھی ہم نے بچے پہ چھوڑنا ہے کہ جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ایم بی بی ایس کرنے کے بعد وہ اس وقت تک وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اب اس نے آگے کیا کرنا ہے. یعنی ایم بی بی ایس جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا پہلا مائل سٹون ہے. تو وہاں پہنچنے تک بچہ جو ہے وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اگر ایک بچے میں شوق ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایم بی بی ایس کے بعد اسے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، ایک تو اس کا شوق پہ ڈیسیشن ہے، لیکن ایک ہے کہ ضرورت کیا ہے معاشرے کے اندر، جن فیلڈز میں ہونا چاہیے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کی حد تک جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کمی ہے، جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ وہ شعبے جیسے آرتھوپیڈکس ہے، خواتین کو جو ہے نا وہ گائنی اور آپ سے باہر نکلنا، ہر شعبے میں آنا چاہیے کہ ان کو باہر نکل کے. تو اب ایک خاتون جنرل سرجن جو ہے وہ جتنا ہمارے اس سوشل سیٹ اپ میں خواتین کی خدمت کر سکتی ہے، بالکل. تو اسی طرح جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ خواتین یورولوجسٹ جو ہیں، خواتین آرتھوپیڈکس جو ہیں، خواتین انستھیٹس خاصی ہیں لیکن بہت کم ہیں پھر بھی. تو خواتین کو جو اپنے ایریا آف کمفرٹ سے باہر نکلنا ہوگا، خدمت کے حوالے سے آنا چاہتی ہیں. تو رزق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا لکھا ہے. بالکل. تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے زیادہ آسان کام ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا زچہ بچہ سینٹر کھول کے بیٹھ جائیں. اور میں نے دیکھا اپنے کولیگز میں کہ خواتین اپنے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور ان کے بیڈ روم سے سیدھا رستہ جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں کھلتا ہے. تو اپنے کمفرٹ زون کے لیے کہ جب رات کو ایمرجنسی آئی ہے آپریشن کے لیے یا کوئی زچگی کا کیس آیا ہے تو اپنے بیڈ روم سے سیدھی وہاں چلی جاتی ہیں. تو یہ ان کو اپنے ایریا آف کمفرٹ سے نکلنا ہوگا. تو خواتین کو سوچنا ہوگا کہ ان کی ضرورت ہے دوسرے شعبوں میں. اسی طرح جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں اس کے مختلف عوامل ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سائیکارٹسٹس ہیں ان کی شدید کمی ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے ذہنی ہیجان کا شکار ہے ایسا, اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے, پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے. اور ہر بندہ جو ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو آگ لگا دی جاتی ہے. جذبات بہت زیادہ ہیں. تو وہ جذبات جو کیا ہیں وہ اصل میں ہمارے اپنے اندر کا ہیجان ہے جو باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے. تو ہمارے ہاں سائیکارٹسٹ کی بہت کمی ہے, اچھے سائیکارٹسٹ. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ٹیبو ہے کہ جو اب اگر آپ مغربی معاشروں کو دیکھیں تو وہاں آپ کو ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ کھاتا ہوا نظر آئے گا, اور وہ مطلب کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی. کسی سائیکارٹسٹ کے پاس جانا یا کونسلر کے پاس کونسلنگ کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے ہماری فزیکل سٹرینتھ ہوتی ہے اسی طرح ہماری مینٹل سٹرینتھ بھی ہوتی ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ 10 کلو کا وزن اٹھائیں, آپ اٹھا لیں گے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ 90 کلو کا وزن اٹھائیں, آپ نہیں اٹھا پائیں گے. اٹس بیانڈ یور فزیکل لمٹس. اسی طرح ہمارے برین کی یا ہمارے دماغ کی بھی لمٹس ہوتی ہیں. جب وہ پریشر جو ہے ہمارے دماغ پہ ضرورت سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو ہماری نروز جواب دے جاتی ہے. اس وقت پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے, کونسلر کی ضرورت ہوتی ہے, سائیکارٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے ان لوگوں کے پاس نہیں لے کے جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں, جس سے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت کمی ہے. ہمیں یہ جو شعبہ نفسیات ہے اس کو عزت دینی ہوگی, اس کو سمجھنا ہوگا تاکہ لوگ اس طرف جائیں. خواتین کو اپنے ایریا آف کمفرٹ سے نکلنا ہوگا. تو مرد تو آلریڈی جو ہے وہ آپ کو ہر شعبے میں نظر آتے ہیں. تو میرا ایک آخری سوال آپ سے یہاں پہ ہوگا. ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے میڈیکل فیلڈ میں, جس سے بہت سے لوگ گھبراتے بھی ہیں, جو اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں اس فیلڈ میں جانے سے, وہ ہے میڈیکل ایتھکس کا. جیسا کہ پہلے ہم نے خواتین کے حوالے سے ڈسکشن کیا کہ ان کی فیملیز نہیں الاؤ کرتی ہے پریکٹس کرنا, کیونکہ ماحول جو ہوتا ہے وہ موڈسٹ نہیں ہوتا ہے, حیا کا ماحول نہیں ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کمرشلائزیشن اتنا زیادہ ہے کہ ہاسپٹلز, لیبز, ہر کوئی جو ہے وہ پیسہ کمانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے. کرپشن ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی ضرورت ہوتی نہیں ہے ٹیسٹ کی, وہ ٹیسٹ کرا لیں, زبردستی سرجری کرا لیں, ایکسٹرا چارج کر دیں پیشنٹس کو. تو یہ جو اور یا جان بچانے کی طرف اہمیت نہیں دی جاتی ہے اتنی کہ ہم بچا سکتے ہیں, نہیں بچا سکتے ہیں, پیسہ کما لیں اس کے اوپر. تو یہ جو ایتھیکل ایشوز ہیں ہمارے یہاں میڈیکل فیلڈ میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز کمپیئرڈ ٹو ویسٹ, جہاں پر باہر کیا یہ اسی طرح کے ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں, یا اٹس آل کلین؟ نہیں, اس میں ڈیفرنٹ ہے. باہر جو ہے ہمارے جو معاشرے کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. یہاں وہ جو بھیڑ چال ہے نا وہ نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر اگر پیسہ بنا رہا ہے تو وہ اس کو خرچ بھی کرتا ہے, اپنی فیملی لائف پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنی صحت پہ بھی خرچ کرتا ہے, اور وہ ایک لمٹ تک کام کرتا ہے. ہمارے یہاں جو بھیڑ چال ہے نا پیسہ کمانے کی, ہم نے اپنے یہ ڈاکٹری پیشے کو جو ہے یہ پیسہ کمانے کا ایک ٹول بنا لیا ہے. بالکل. تو مجھے نا اپنے سسر کی بات بڑی اچھی لگی. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جب آپ اپنے خاص طور پہ میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے, کہ جب آپ اس اپنے میڈیکل پروفیشن ڈاکٹری کو جو ہے آپ پیسہ بنانے کے ذریعہ بنائیں گے نا تو آپ کے اندر لالچ آ جائے گا. تو جب لالچ آئے گا تو پھر وہ خدمت پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل. تو یہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر کے 2 آمدن کے ذرائع ہونے چاہیے, اس کو کوئی دوسرا کام بھی کرنا چاہیے. مثلا وہ کیا کرتے تھے کہ زمیندار تھے تو وہ گندم خرید لیا کرتے تھے, بعد میں جب 6-7 مہینے کے بعد بیچ دیا کرتے تھے. اس طرح کا کاروبار کہ جس سے پیسہ جو ہے یا آمدنی جو ہے کسی دوسرے پیشے سے آ رہی ہو, تو پھر آپ کی جو ڈاکٹری کے اندر خدمت آ جاتی ہے. یعنی وہ خدمت کا پہلو ترجیح پہ ہونا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. وہ ایک ہمارے عزیز تھے, مجھے یاد آ گیا, ان کا بیٹا بہت ہی ایکسیلنٹ ایکیڈیمکس تھا, تو ان کی ماں کی خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے. جی. اس بچے نے میرے سامنے جو جواب دیا مجھے بڑا وہ فیل ہوا.
اس نے کہا مجھے ڈاکٹر نہیں بننا ہے. اسی معاشرے کی بات ہے. کیوں نہیں بننا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا وہاں کہ آپ کو ڈاکٹر کیوں نہیں بننا ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ بیمار کا علاج کرتا ہے، اور میرے گھر والے چاہتے ہیں میں ڈاکٹر اس لیے بنوں کہ میں اچھا کماؤں گا، میری لائف سٹائل اچھی بنے گی. اس کا مطلب ہر وقت میرے دل میں یہ آرزو ہوگی کہ لوگ بیمار ہو اور تو میرے پاس آئیں، تو میں لوگوں کی بیماری کے لیے دل سے، زبان سے نہ سہے دل سے تو دعا کرتا رہوں گا نا کہ لوگ مریض ہو تو میرے پاس آئیں. اس لیے میں یہ شعبہ جو ہے نا وہ نہیں قبول کرتا اس کو. تو یعنی اس لیول کی جب اگر ایک انڈرسٹینڈنگ آئے ہمارے جوانوں میں، پیرنٹس ان کے اندر ڈالیں کہ ڈاکٹر کا مطلب ہوتا ہے خدمت خلق، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات آپ کو رزق دے گی، چاہے اسی شعبے سے دے دے یا کہیں سے بھی دے دے. آپ کو کمرشلائزیشن کے بارے میں جو ہے وہ نہیں یہاں پر سوچنا چاہیے. اس لحاظ سے مجھے وہ ڈاکٹر شمس صاحب جو تھے میرے سسر، میرا خیال ہے یہ بھی انہوں نے میری کاؤنسلنگ کی تھی کہ ڈاکٹر کی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. بالکل، یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ وہ خدمت کرے اور آمدنی کا ذریعہ کہیں اور سے مطلب اس کو پتہ ہو کہ اگر میں اس مریض کو مفت بھی دیکھ لوں گا تو میری آمدنی میں فرق نہیں پڑے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا ضروری ہے. ہمارے جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں اگر وہ اس مشورے پہ غور کر سکیں تو کوئی ساتھ اپنا آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی بنا لیں، صرف ڈاکٹری کو ہی آمدنی کا ذریعہ نہ بنائیں. میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے اپنے کہ میڈیکل فیلڈ کی میں جانے کی ایک اور بہت بڑا اسپریچول بینیفٹ بھی، ایک تو خدمت خلق ہے کہ یہ انسان کا جسم جو ہے نا اس کے سارے اعضاء کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے جس کے اندر کوئی میکینیکل پارٹس نہیں ہیں، جس کے اندر کوئی انرجی جو ہے وہ فیول نہیں ہے لگتا اس میں، اور یہ سالوں سال تک کے جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو اس سے تو انسان کی ایک ڈاکٹر کی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ معرفت اللہ کے نظام کی طرف ہونی چاہیے. جب وہ تو اس فیلڈ میں اگر اس نظر سے بھی کوئی چلا جائے نا کہ میں اس جسم کو ایکسپلور کروں تو یہ میرے لیے کائنات شناسی، خدا شناسی اور خود شناسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. تو یہ امکانات ہے اس میں. بالکل ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہی ہے نا کہ ہمیں وہ پیسے والی سوچ جو ہے اسے علیحدہ کرنی ہوگی جو ہمارا یہ معاشرہ ہم پہ امپوز کر دیتا ہے. بالکل، ہمارے ہاں ڈاکٹر صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر ماں باپ ڈاکٹر ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو اس لیے ڈاکٹر بناتے ہیں کہ اس نے جو ہے ڈاکٹر بن کے ہمارا ہاسپٹل سنبھالنا ہے، ہمارا کاروبار سنبھالنا ہے. اور جن کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، جن کے والدین ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر اس لیے بناتے ہیں کہ فلانا ڈاکٹر جو ہے اس نے اتنا بڑا ہاسپٹل کھڑا کر لیا، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بن جائے. تو یہ جب تک ہم یہ سوچ کو اس پروفیشن سے علیحدہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ جو نہ تو اس کا اسپرچول پہلو سامنے آئے گا اور نہ ہی اس کا جو ہے خدمت خلق کا پہلو سامنے. مثلا ایک ڈاکٹر انسان کے قلب کو دیکھتا ہے کہ انسان کا قلب سارے جسم کے اعضاء کو خون پمپ کرتا ہے جس سے کہ وہ اعضاء ایکٹیو ہوتے ہیں. دل نہیں کہتا ہاتھ سے انگلیوں سے کہ مجھے پیسے دو گے تو میں تمہیں خون دوں گا، ایسا ہی. لیکن ڈاکٹر اس دل کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے غریب سے بھی کہ اتنے پیسے دو گے تو میں تمہارا دل ٹھیک کروں گا. تو یہ وہ نظام ہے جو وہ ڈاکٹر اس نظر سے نہیں دیکھتا. تو شاید اس کا سلوشن یہ بھی ہے کہ میڈیکل تعلیم میں ہمیں دینی تعلیم اور اللہ کی معرفت کو ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ہمارا جو MBBS سسٹم ہے یہ اگین اٹس بیسڈ آن دا سیکولر سسٹم. بالکل ایسے ہی. مطلب میں نے 6 سال 7 سال پڑھا، MBBS کیا، اس کے بعد میں نے اسپیشلائزیشن کی. تو اگر میں یہ دیکھوں کہ میرا جو 14-15 سال کا تعلیمی دور ہے، مجھے تو کہیں اس تعلیمی دور میں خدا نظر نہیں آیا. نہ اس میں خدا نظر آیا، نہ اس میں مذہب نظر آیا، نہ اس کی وہ اخلاقیات جو ہیں وہ نظر آئیں. ایتھکس ضرور ہیں لیکن جو آخرت کا جو ہے ایک نظریہ جو بینگ اے مسلم ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ ہمارے سیکولر سسٹم میں نہیں ہے. تو یہ جو سسٹم ہمیں گورے نے دیا ہے ہم نے ایز سچ اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. تو یقیناً اس میں یہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں روحانیت داخل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں جو ہے یہ اسپرچول پہلو دینے کی ضرورت ہے. تو تاکہ جو ڈاکٹر جب بنے تو وہ صرف ڈاکٹر نہ بنے، مسلمان ڈاکٹر بنے. بالکل، ایک انسان ہو اور ڈاکٹر اور مسلمان ڈاکٹر. مسلمان جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا انسان ہے. اچھا انسان یعنی جو قرآنی انسان ہے. قرآنی انسان ہے. مطلب مسلمان ایک کلمے والا نہیں ہے،
مسلمان کی اگر مجھ سے آپ ڈیفینیشن پوچھیں گے تو وہ یہی ہوگا کہ ایک اچھا انسان. اچھا انسان، ایک انسان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین ایک بڑے ہی شیرین انداز میں جو ہے وہ گفتگو کی یہاں پہ. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہماری گفتگو آج کی میں بہت ہی مختصر سا خلاصہ کرتا ہوں کہ وقت کم تھا، کہ میڈیکل فیلڈ ایک اہم فیلڈ ہے جس میں خواتین کو بھی جانا چاہیے اور انہیں پریکٹسز کا موقع بھی ملنا چاہیے. وہ سہولتیں حکومت بنا کر کے دیں یا کیپٹلسٹ بنا کے دیں، کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس تو کیپٹلسٹ بناتے ہیں، سرمایہ دار بناتے ہیں. وہ خواتین کے لیے وہ اپارچونیٹیز بنائیں جس سے کہ وہ بھی پریکٹس کر سکیں. اور ہمارے جوان میڈیکل فیلڈ میں صرف اس لیے نہ جائیں کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے، بلکہ اس لیے جائیں کہ یہ خدمت خلق ہے. اور یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، شاید آپ کو قبول ہو یا نہ ہو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ بہت ہی کم عرصے میں اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے. اگر وہ اسی جسم کے نظام کو سمجھ لے تو وہ یہ سارے کائنات کے نظام کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کے اندر ہی سارے کائنات کا نظام رکھا ہوا ہے. وہ کائنات کے اصول، وہ سنن الہی، وہ سارے اس جسم میں نظر آتے ہیں. اگر اس دید سے کوئی چلا جائے تو ایک ڈاکٹر نہ صرف دنیا اس کی بنے گی بلکہ وہ اپنے رب کے بھی قریب ہو جائے گا اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی، اور ایک معاشرہ بھی صحت مند معاشرہ پھر بن سکتا ہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اس سے مستفید ہوں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان.